بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گندل۔ آج 3 جولائی ہے سال 2022۔ چند ماہ پہلے تک پاکستان کی سیاست کے مرکزی کردار جہانگیر ترین کے حوالے سے آج ایک ایکسکلوسیو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جہانگیر ترین اور نون لیگ کے مابین پھڈا پڑ گیا ہے، ترین گروپ ختم ہو گیا ہے۔ جہانگیر ترین کو سیاست بچانے کے لیے ایک آپشن دیا گیا ہے۔ وہ کون سا آپشن ہے اور اس پوری کہانی کے اندر پیسے کا کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے انتہائی عام تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے ہم شاہ محمود قریشی کے حوالے سے چند حقائق پر بات کریں گے۔ ان کے خلاف ایک بڑی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی، آپ نے دیکھا گزشتہ شب جو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا، وہاں پر وہ موجود نہیں تھے۔ چند دن پہلے انہوں نے ملتان میں ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کیا۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ 2018 میں چونکہ وہ ایم این اے کے ابھی انہوں نے الیکشن لڑا اور ایم پی اے کی سیٹ پر بھی الیکشن لڑا، لیکن ان کو ہرایا گیا۔ ہرایا کس نے؟ تحریک انصاف نے۔ تحریک انصاف کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ یہ انہوں نے شکوہ کیا اور انہوں نے کہا یہ بات میں نے خان صاحب کے سامنے بھی رکھی ہے۔ اب اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے پراپیگنڈا کیا کہ چونکہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے تو حالات مختلف ہوتے، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کو جیتنے نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو شاہ محمود قریشی ہے وہ عمران خان سے جلد راہیں جدا کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اس کی اصل کہانی اور تھی، لیکن وہاں پر چونکہ جو لوٹا امیدوار ہے وہ الیکشن ہار رہا ہے اور زین قریشی الیکشن جیت رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے حق میں بڑی سازگار مہم ہے، اس لیے کچھ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ایک بڑی عجیب قسم کی مہم کا آغاز ہوا ہے۔ اور آج ایک لوٹا صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یعنی راجہ ریاض نے۔ وہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے۔ آخری اطلاعات تک شاہ محمود قریشی کی معافی قبول ہوئی ہے، جلد پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔ کچھ تصاویر جو ہے وہ بھی وائرل کی گئی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے، اور جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ 12 اپریل 2016 کو، یعنی 2016 میں جب حکومت آپ کی نہیں ہوتی یا اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر تھی، دونوں پارٹیز، تو آپس کے اندر ایک جو پارلیمنٹ کے اندر مختلف کمیٹیز کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں، اس طرح کی کسی میٹنگ میں شاہ محمود قریشی بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اس تصویر کو ایک موجودہ تصویر بنا کر ظاہر کر کے شاہ محمود قریشی کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تاکہ جو پی ٹی آئی کے مقامی لوگ ہیں وہ شاہ محمود قریشی سے بدظن ہوں اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کو وہ ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ اب یہاں پر صرف بس نہیں ہوئی، بلکہ شاہ محمود قریشی کے خلاف ایک اخبار کے اندر خبر بھی چھپوائی گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی راہیں جدا ہو گئی۔ شاہ محمود قریشی نے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد اب تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا اعلان ضمنی الیکشن کے بعد متوقع ہے۔ اب مخدوم زین حسین قریشی صوبائی حلقہ 217 کے ضمنی الیکشن میں بلے کے نشان پر الیکشن نہ لڑ رہے ہوتے تو شاہ محمود قریشی چھوڑ دیتے۔ اب یہ ساری خبر جو ہے وہ کہتے ہیں سرکاری سیاسی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ نون لیگ میں شامل ہوں گے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہیں نون لیگ میں شامل ہوں گے، جبکہ شاہ محمود قریشی اس وقت تک بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے اندر وہ شامل ہیں، وائس چیئرمین بھی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صرف اس حلقے کے اندر پی ٹی آئی کے ورکرز کو بدظن کرنے کے لیے اور عام لوگوں کو بھی بھئی یہ عمران خان، تاکہ جو ووٹ عمران خان کا ہے، جو بلے کے نشان کا ہے، وہ شاہ محمود قریشی کو روکا جائے۔ تو یہ ایک بالکل سازش ہے۔ شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کا پہلے کی طرح ڈٹ کر حصہ ہے، بلکہ شاہ محمود قریشی سے بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ کریڈٹ ان کو جائے گا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کرنے پر استعفیٰ دیا، اور پھر اس مرتبہ بھی وہ اس رجیم چینج سازش کے خلاف ڈٹ گئے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لہذا یہ صرف جو ہے وہ ایک پراپیگنڈا ہے جو مختلف طریقوں سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اب جو جہانگیر ترین ہے، آپ نے دیکھا کہ پہلے جہانگیر ترین جو ہے ان کو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی،
تحقیقات ہوئی، پتہ چلا کہ جتنے بھی بڑے بڑے شوگر مافیات ہیں، ظاہر ہے جہانگیر ترین کا بھی شمار ان میں ہوتا تھا، خسرو بختیار بھی ان کے اندر تھے، چودھری بھی اسی کے اندر تھے، شریف خاندان بھی ہے، زرداری خاندان بھی ہے، پورا اومنی گروپ ہے، پھر اور ان کے کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ ہمایوں اختر وغیرہ وہ فیملی ہے. تو یہ ایک بڑے بڑے جو خاندان ہیں، انہی کا شوگر، یہی شوگر مافیا ہے. یہ معیشت کے اندر بھی ہوتا ہے، انہی کے پاور پلانٹ ہوتے ہیں، یہی سارے بزنس پر یہی چھائے ہوتے ہیں عموماً. اب یہاں پر جو ہے جہانگیر ترین گروپ سے جب تحقیقات ہوئی تو سارے چونکہ چینی کے اندر کچھ ہیرا پھیری، دو نمبری کرتے ہیں، گورنمنٹ سے چھپاتے ہیں، وہ چیزیں سامنے آئیں اور شہزاد اکبر اور باقیوں پر الزامات بہت لگے. لیکن اس دوران جو ہے وہ جہانگیر ترین کے خلاف جب تحقیقات ہوئی تو غلط فہمیاں پیدا ہوئی اور پھر جو ہے وہ رائیں جدا ہوتی رہ گئی. اور ہم نے دیکھا کہ پارٹی کو انہوں نے نہ چھوڑا، لیکن ایک فارورڈ بلاک بنا جو عمران خان کو بلیک میل کرنے لگا، لیکن راجہ ریاض اس کا سرغنہ تھا اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ملتے گئے. اون چودھری بھی ادھر شامل ہو گئے اور لوگ بھی شامل ہو گئے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنفیوز کر رہی تھی، لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے تھے. اور جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، سابق وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا تھا کہ جہانگیر ترین، جس جہانگیر ترین کو میں جانتا ہوں، میں یہ امید نہیں کر سکتا کہ وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گا. یہ ایک بڑی عام بات تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو فارورڈ بلاک سا بنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا، وہ اون چودھری اور باقیوں کو ملا کر جہانگیر ترین خود جو ہے انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی عمران خان کی ذات کے حوالے سے، لیکن وہ سارا گروپ، وہ ایم پی ایس تھے، آگے وہ نون لیگ کو بیچ دیے گئے. آپ یوں سمجھیے جیسے وہ دے دیے گئے. اور اس کے پیچھے صرف یہ امپورٹنٹ نہیں تھے بلکہ نیوٹرل کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، یہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ نون لیگ میں شامل نہیں ہوئے. جو ان کے ایم پی ایس تھے، جو 20 لوگ، آپ کو علم ہے 25 منحرف ہوئے، جو 5 ہیں وہ ڈیز نوٹیفائی ہو گئے، مزید اس کی جگہ 5 نئے آ جائیں گے. لیکن 20 لوگ جو ہے وہ اس وقت انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور نون لیگ کے ٹکٹ پر جو ان کا آپس کے اندر ایک معاہدہ طے ہوا تھا. اب یہ 20 لوگ جو ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور نون لیگ کے بہت سارے حلقوں کے اندر جو اپنے کینڈیڈیٹ تھے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے. اب یہاں پر جو ہے یہ 20 لوگ جو ہے ان کو یہ امید نہیں ہے کہ اگلے انتخابات کے اندر بھی ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. یہ بھی ایک بڑی عام بات ہے. لیکن دوسری طرف جب باضابطہ طور پر یہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں تو اب جہانگیر ترین جو گروپ ہے وہ ختم ہو گیا. اور یہ باقاعدہ جہانگیر ترین کو نون لیگ کی طرف سے میرے بڑے ہی عام ذریعے نے مجھے بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ خبر درست ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ اب لوگ آ گئے ہیں نون لیگ میں، یہ تو ہو گئے نون لیگ کے، اب ان کو نہ تو ترین گروپ سے پکارا جائے گا اور نہ کوئی جہانگیر ترین گروپ ہے. آپ کے لیے یہ آپشن ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ نون جوائن کر لیں اور آپ کو ہم اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. جہانگیر ترین نے ابھی تک نون لیگ جوائن کرنے کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ اختلاف ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ہیں. عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، پی ٹی آئی کے اندر وہ آئیں گے مزید شرمندہ ہوں گے، نون لیگ کے اندر ان کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا، اور پھر جو درپردہ معاملات ہیں، کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے، کوئی بھی ان کو جو ادارہ ہے وہ بلیک میل کر سکتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کی اپنی مجبوریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی جہانگیر ترین جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور اب ان کی سیاست دفن ہو گئی، ترین گروپ ختم ہو گیا. اب اس پورے معاملے کے اندر پیسوں کا کیا کردار ہے؟ پیسوں کا کردار یہ ہے کہ اب یہ جو 20 لوٹے امیدوار الیکشن میں لڑ رہے ہیں، میرے عام ذریعے نے مجھے بتایا ہے 7 امیدوار ایسے ہیں، چونکہ یہ ضمنی الیکشن ہے اور 6 مہینے سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہونے ہیں. تو اب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اتنا خرچہ نہیں ہے کہ ہم یہ خرچہ جو ہے وہ کچھ ہمیں لگائیں. جہانگیر ترین کو کہا ہے یا حمزہ کو کہیں کہ ہمیں خرچات دیں. تو یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ جہانگیر ترین نے کہا ہے بھئی میں آپ کو کون سا خرچہ دوں، آپ تو اب نون لیگ کا حصہ ہیں اور ادھر سے آپ خرچہ لیں گے. اور پھر یہ بھی حمزہ جو ہے مجھے بڑا یعنی وہ جیسے بتایا گیا کہ حمزہ نے کہا ہے بھئی ہم آپ کو بغیر ٹینڈر کے آپ کے کام کروا رہے ہیں حلقوں کے اندر،
ٹینڈر بعد میں ہو جائیں گے، لیکن کام ان کے حلقوں کے اندر شروع ہے، اور اس پر میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران کو جو ہے یہ وارن کر رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں، نظر رکھیں۔ ٹینڈر کے بغیر جو لاہور کے حلقے ہیں خاص طور پر اور کچھ اور بھی، وہ کام جو ہے وہ شروع ہوں گے، ٹینڈر بعد میں ہوں گے۔ چونکہ نون لیگ کو یہ یقین ہے کہ حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ ہوگا، تو یہ ایک قسم کے ترقیاتی کاموں کے نام پر چونکہ ایک ہونے جا رہا ہے بڑا بلنڈر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے چکی ہے کہ اب اگر ترقیاتی کام ہوں گے اور الیکشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی تو انہیں عدالت لگے گی۔ تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو ان 20 حلقوں میں نظر رکھنی ہے کہ وہ حمزہ نے کہا ہے بھائی ایک تو آپ نے پیسے پہلے وصول کر لیے ہیں، زرداری کے تھرو کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی وصولیاں ہو چکی ہیں، تو اب آپ کو پیسے ہم نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے حلقوں کے اندر بغیر ٹینڈر کے جو کام ہے ترقیاتی کام، وہ کوئی مطلب ہے اینٹیں گرا دی، کہیں پر سیمنٹ گرا دیا، کہیں پر ریت ساتھ رکھ دی، تو یہ جو کام ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ گلی بننے والی ہے، یہ سڑک بن رہی ہے، یہ آپ کا ٹرانسفارمر ٹھیک ہونے جا رہا ہے، یہ آپ کے ہاں گیس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ آپ کے ہاں ویسے ہی کم ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس پر حمزہ شہباز ابھی کروا رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین اس وقت بڑی مشکل میں ہے، اور پیسے جو ہے اس پر ایم پی اے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں سال کے اندر 6 مہینے میں مزید الیکشن لڑنا ہے، نون لیگ ٹکٹ دے گی نہیں دے گی۔ تو جہانگیر ترین کے لیے اب نون لیگ کے اندر جو ہے وہ انہوں آپشن دیا گیا کہ آپ آ جائیں، اور دوسرا آپشن جو ہے کیا تحریک انصاف کے اندر وہ واپس آ سکتے ہیں، یہ وہ سوال ہے جس پر میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور کچھ معلومات لے رہا ہوں کہ کیا اس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ پوچھیں گے، آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔